شادی کے بعد نمرا کی سہیلیاں آئے روز اس کے گھر آ جاتیں۔ نمرا کی ساس نمرا کو منع کرتی کہ شادی کے بعد سہیلیوں کا گھر آنا اچھا نہیں ہوتا۔ نمرا ساس کی سوچ پر حیران ہوتی اور اس کی سوچ کو دقیانوس سمجھتی۔ ایک دن نمرا کی ساس نے اس کی سہیلی کو گھر سے باہر بھیج دیا۔ غصے میں نمرا اپنی ساس کو جیٹھ کے گھر چھوڑ آئی، لیکن اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب نمرا گھر آئی اور سامنے اس کا شوہر۔ نمرا بیٹا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یوں آئے روز اپنی سہیلیوں کو مت بلا لیا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نمرا کچن میں کھڑی اپنی دوستوں کے لیے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اسی وقت اس کی ساس آئی اور اس سے ناراض ہونے لگی، کیونکہ انہیں بالکل بھی پسند نہ تھا کہ نمرا کی سہیلیاں آئے روز اس کے گھر آ جائیں۔ نمرا کو ان کی باتیں بالکل بھی پسند نہ آتی تھیں، وہ ان کی سوچ کو دقیانوسی سمجھتی تھی۔ امی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں میں اپنی دوستوں کو نہ بلاؤں اور اس میں برائی کیا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس کی ساس تھی اور وہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ساس کو امی ہی کہتی تھی، اسی وجہ سے ہی اس کی ساس اسے پیار سے سمجھاتی تھی، مگر وہ تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ بیٹا، اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی دوستوں کو مت بلاؤ تو مت بلایا کرو، اسے ہمارے خاندان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نمرا کی ساس نے دوستوں کو نہ بلانے پر زور دیا تھا، مگر وہ ان کی بات سنے بغیر ہی کچن سے باہر نکل گئی، کیونکہ اس نے اپنی دوستوں کے لیے کولڈ ڈرنکس منگوائی تھیں جو کمرے میں ہی رہ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کولڈ ڈرنکس لے کر آئی اور فریج میں رکھ دیں۔ ساس کو نمرا پر بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ نمرا اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کی ساس اب کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ انہوں نے اس بار نمرا سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اب تو اس کی دوستیں آنے ہی والی ہیں، تو اب کیا فائدہ۔ نمرا جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، اس نے 2-3 کھانے بنائے تھے اور اب صرف میٹھا بنانا باقی تھا۔ نمرا کی ساس چائے بنانے کے بعد کچن سے باہر نکل گئی۔ ان کا موڈ بھی بہت زیادہ خراب تھا، مگر پھر بھی انہوں نے نمرا سے کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے 1 مہینے میں وہ سمجھ گئی تھیں کہ وہ ان کی کوئی بھی بات ماننے والی نہیں ہے۔ نمرا اب کسٹرڈ بنا کر فریج میں رکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ دوڑتی ہوئی کچن سے باہر آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دروازے پر اس کی دوستیں ہی ہوں گی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کی تینوں دوستیں مسکراتے چہرے لیے اندر داخل ہوئیں۔ وہ تینوں باری باری نمرا کے گلے مل رہی تھیں۔ نمرا کی ساس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان چاروں کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جائیں اور ان تینوں کو اپنے گھر سے نکال دیں، مگر وہ یہ نہ کر پائیں، کیونکہ وہ ایک تحمل مزاج عورت تھیں اور انہیں تماشا لگانا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بار پھر سے وہ اپنی بہو کو سمجھائیں گی۔ نمرا اب اپنی دوستوں کو لے کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں کمرے میں بٹھا کر کچن میں آ گئی اور ان کے لیے فریش جوس بنا کر لے گئی۔ اس کی ساس کمرے میں بیٹھی ہی سارا نظارہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ نمرا بار بار اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں سے کچھ نہ کچھ لے کر جا رہی تھی اور اس کی ساس اسے دیکھ دیکھ کر غصہ ہو رہی تھی۔ نمرا اب اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی دوستوں کے ساتھ گپے ہانک رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا کہ اس کی ساس کو یہ سب بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کی دوستیں جو صبح 11 بجے آئی تھیں، شام کے 7 بجے ہی واپس گئیں۔ اس کے بعد ہی نمرا کمرے سے نکلی تھی۔ وہ اب صحن میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اپنی ماں سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اس کی ساس اپنے کمرے سے باہر آئی، اسے گھور کر دیکھنے لگی، مگر نمرا تو پھر بھی فون پر لگی رہی۔ اس کی ساس اس کے سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ 10 سے 15 منٹ بعد جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو وہ بھی ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نمرا، تم نے رات کے کھانے کی تیاری نہیں کرنی کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی ابھی وہ کچن سے واپس آ رہی تھی۔ جو کھانا نمرا نے اپنی دوستوں کے لیے بنایا تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی دوستیں جاتے وقت بچا ہوا کھانا اپنے گھر لے گئی تھیں۔ امی، میں بہت تھک گئی ہوں
اور ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، میں کاشف کو کال کر دیتی ہوں، وہ بازار سے لیتے ہوئے آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پاس پڑا موبائل اٹھا کر اپنے شوہر کا نمبر ملانے لگی۔ اس کی ساس کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اپنے شوہر کو کھانا لانے کا کہہ چکی تھی اور پھر آرام سے موبائل استعمال کرنے لگی۔ نمرا کی ساس اسی وقت وہاں سے اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اپنی بہو کو کیسے ہینڈل کرے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 6-7 دن بعد نمرا کی دوستیں پھر سے آ گئیں، مگر اس بار اس کی 3 نہیں بلکہ 5 دوستیں آئی تھیں۔ اس کی ساس کو اس بارے میں کوئی علم نہ تھا، کیونکہ اس بار نمرا نے کوئی تیاری نہ کی تھی۔ اس کی دوستوں کی نمرا کے گھر میں 1 ڈش پارٹی تھی اور سبھی ایک ایک ڈش بنا کر لائی تھیں۔ نمرا نے تو بس سب چیزیں سرو ہی کرنی تھیں۔ نمرا کی ساس اپنے کمرے میں بیٹھی ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی کہ اسے صحن میں کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ نماز مکمل کر کے جب کمرے سے باہر نکلی تو نمرا اپنی دوستوں کے اجڑ کو لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو نمرا کی ساس حیران رہ گئی، کیونکہ انہیں تو اس بارے میں کوئی علم ہی نہ تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کے پاس جائیں اور اس کی دوستوں کے سامنے ہی اس کی بے عزتی کر دیں، مگر پھر وہ خود پر قابو پا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس بار نمرا کی دوستیں رات گئے واپس گئی تھیں۔ ان کے واپس جانے سے پہلے نمرا کا شوہر گھر آ گیا تھا، اور یہ دیکھ کر تو اس کی ساس حیران رہ گئی کہ اس کا شوہر بھی ان کے ساتھ بیٹھا عورتوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ اس لیے ہی انہیں گھر جاتے جاتے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ اس کی دوستیں اب گھر سے جا چکی تھیں اور نمرا بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا شوہر صحن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ آتے ساتھ ہی وہ گپوں میں لگ گیا تھا، اسی لیے ہی کھانا اب کھا رہا تھا۔ نمرا کی ساس اپنے کمرے سے نکل کر کمرے میں نمرا کے آئی اور اسے پھر سے سمجھانے لگی۔ نمرا، میں نے تمہیں 10 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سمجھایا کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ اب میں دیکھوں نہ دیکھوں کہ تمہاری دوستیں پھر سے ہمارے گھر آئی ہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار وہ سخت الفاظ استعمال کر گئی تھیں، کیونکہ انہیں بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ساس کی بات سن کر تو نمرا کو بھی غصہ آ گیا۔ امی، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ میری دوستیں ہیں، چاہے ہر روز میرے گھر آئیں، اور اس بار تو میں نے گھر سے بھی کچھ نہیں بنایا، تو پھر آپ کو کیوں ان کا آنا پسند نہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، مگر پھر بھی لحاظ میں بات کر رہی تھی۔ اب میں تمہیں سمجھانے والی نہیں ہوں، بس میں کہہ رہی ہوں کہ تمہاری دوستیں مجھے دوبارہ اس گھر میں نظر نہ آئیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نمرا کے شوہر نے ان دونوں کی باتیں نہ سنی تھیں، اور نمرا کی ساس یعنی کاشف کی امی بھی اپنے بیٹے کو یہ سب نہ بتانا چاہتی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک گہری سمجھداری تھی۔ نمرا اپنے کمرے میں کھڑی آگ بگولا ہو رہی تھی کہ آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح سے ڈانٹنے کی۔ اب دیکھیں، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ وہ غصے میں خود کلامی کرنے لگی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ساس کی بات بالکل بھی نہیں مانے گی۔ اب نمرا کی دوستوں کا آنا جانا مزید بڑھ گیا، کیونکہ نمرا اپنی ساس کو جلانا چاہتی تھی۔ اسی لیے ہی وہ آئے روز اپنی دوستوں کو بلا لیا کرتی تھی۔ اس کی ساس بیچاری ہر وقت اسے سمجھاتی، مگر وہ ان کی کوئی بات نہ سنتی۔ اب تو کاشف بھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نمرا کی دوستوں سے گپے لگایا کرتا تھا۔ نمرا کی دوستیں اس کے گھر آتیں تو کاشف بھی دفتر سے چھٹی لے کر گھر آ جاتا اور اس کی دوستوں کے لیے ڈھیروں کھانے اور ریفریشمنٹ کی چیزیں بھی لے آتا تھا۔ نمرا کی ساس بیچاری ہر وقت اسے سمجھاتی، مگر وہ تو اب ان کی کوئی بھی بات نہ سنتی تھی۔ حالانکہ پہلے وہ انہیں آرام سے جواب دیا کرتی تھی، مگر اب تو وہ ان کی بات اگنور کر کے چلی جاتی تھی۔ نمرا کی ساس بیچاری بے بس ہو گئی تھی، اور اب تو وہ تھک چکی تھی، اسی لیے ہی اپنی بہو کو روکنا بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف نمرا کی ہی نہیں بلکہ اس کے شوہر کی بھی دوستیں بن گئی تھیں۔ کبھی کبھار نمرا اپنے شوہر کے ساتھ اپنے دوستوں کے گھر جاتی اور اکثر اوقات وہ اس کے گھر آتی رہتی تھیں۔ آج نمرا نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی تھی۔ اس کی 5 دوستوں نے آج اس کے گھر آنا تھا، اور اس بار کوئی 1 ڈش پارٹی نہیں بلکہ سارا انتظام نمرا نہیں کرنا تھا۔
وہ صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی، بلکہ آدھی تیاری تو اس نے کل ہی کر لی تھی۔ آج تو بس چیزوں کو سیٹ کرنا تھا۔ ایک طرف چولہے پر بڑا سا پتیلا کھڑا تھا جس میں بریانی پک رہی تھی، اور دوسری طرف ایک کڑھائی میں کسٹرڈ ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ نمرا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی ساس اس کی تھوڑی سی مدد کر دیتی تو کیا جاتا۔ وہ اپنی ساس سے مدد کی امید باندھے بیٹھی تھی، اور دوسری طرف اس کی ساس غصے سے پاگل ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس کی باتیں نہ مانتی تھی۔ نمرا ایک طرف کسٹرڈ میں چمچ ہلا رہی تھی کیونکہ وہ ابل کر باہر آ رہا تھا، اور دوسری طرف اس نے بریانی کا چولہا آف کر دیا تھا کیونکہ چاول اب دم پر تھے۔ اس نے جوسز اور فروٹس پہلے ہی سیٹ کر کے سلیب پر رکھ لیے تھے کیونکہ اب اس کی دوستیں بس آنے ہی والی تھی۔ اچانک سے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور نمرا دوڑتی ہوئی کچن سے باہر آ گئی، مگر اس کا شوہر اب دروازہ کھول چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو نمرا خوش ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اسے بالکل بھی اپنی دوستوں کو بلانے کے لیے منع نہیں کرتا تھا۔ اس کا شوہر ہی اب نمرا کی دوستوں کو لے کر کمرے میں جا رہا تھا، اور وہ پھر سے کچن میں آ گئی تھی کیونکہ اسے ابھی بہت سارا کام کرنا تھا، لیکن پھر اس لیے سوچا کہ یہ فروٹس اور جوس جا کر اپنی دوستوں کو دے آئے تاکہ وہ کچھ کھانا پینا شروع کریں۔ نمرا اب ایک جگ میں جوس اور ٹرے پر گلاس رکھے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کی دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ نمرا وہاں پر نہ رکی بلکہ اپنے شوہر کو جوس کا گلاس اور جگ تھماتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کا شوہر اب جوس گلاس میں انڈیل کر اس کی دوستوں کو دے رہا تھا۔ وہ بھی بڑے مزے سے اپنی دوستوں کے شوہر سے گپیں ہانک رہی تھیں۔ نمرا کی ساس اب اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے پتا تھا کہ آج اس کے گھر میں بہت بڑی دعوت ہے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ نمرا کو اس کی دوستوں کے سامنے بے عزت کر کے ہی رہے گی تاکہ اس کی دوستوں کو ہی کچھ خیال آ جائے اور وہ دوبارہ اس کے گھر نہ آئے۔ نمرا کی ساس نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو اب دونوں میاں بیوی نمرا کی دوستوں کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر کھانے سیٹ کر رہے تھے۔ نمرا کا شوہر ابھی ابھی کمرے سے آیا تھا کیونکہ نمرا نے ہی اسے بلایا تھا تاکہ وہ اس کی کچھ ہیلپ کر دے۔ نمرا کی ساس ابھی وہیں صحن میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بات کا آغاز کیسے کرے، کیونکہ یہ تو اس نے ٹھان لیا تھا کہ آج وہ اس کی دوستوں کو بے عزت کر کے گھر سے نکالے گی۔ اچانک سے نمرا کی ایک دوست کمرے سے باہر آئی اور صحن میں بنے باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ نمرا کی ساس وہیں صحن میں بیٹھ گئی اور اس کی دوست کا انتظار کرنے لگی جو باتھ روم میں گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باتھ روم سے نکل کر نمرا کے کمرے کی طرف جانے لگی تو نمرا کی ساس نے اسے روک لیا۔ لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہر روز اپنی دوست کے گھر آ جاتی ہو۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں اب یہاں ایک منٹ بھی اور برداشت نہیں کر سکتی۔ نمرا کی ساس اس کی دوست مہرو پر بہت زیادہ غصہ ہو رہی تھی اور وہ عجیب نظروں سے نمرا کی ساس کو گھورنے لگی، لیکن پھر جب ان کی بات کو انسنا کر کے نمرا کے کمرے کی طرف جانے لگی تو نمرا کی ساس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گیٹ کی طرف لانے لگی۔ جب وہ اس کی دوست کو گیٹ کے باہر بھیج چکی تھی تو اسی وقت نمرا وہاں پر آئی اور اس نے دیکھ لیا کہ اس کی ساس نے مہرو کو گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ساس کو ہی گھر سے نکال دے، مگر پھر اس نے کچھ اور سوچ لیا، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی دوست کو تو بعد میں منا لے گی، مگر اب وہ اپنی ساس کو اپنے گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دن بہت عجیب گزرا تھا۔ نمرا نے اپنے شوہر سے یہی کہا تھا کہ اس کی دوست کو کوئی کام آ گیا ہے، اسی لیے ہی وہ اچانک اس کے گھر سے چلی گئی ہے۔ اس کے شوہر نے بھی اس معاملے کی زیادہ تحقیق نہ کی اور اس کی بات مان لی۔ مغرب کے وقت ہی نمرا کی دوستیں کھانا وغیرہ کھا کے گھر سے گئی تھیں اور اس کا شوہر بھی کسی کام کی غرض سے بازار چلا گیا تھا۔ نمرا اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنی ساس کو تو اب بالکل بھی اپنے گھر میں نہ رکھ سکتی تھی۔ اسے ساس کی روک ٹوک بالکل بھی پسند نہ تھی اور ان کی روک ٹوک تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنی ساس کو اپنے جیٹ کے گھر چھوڑ آئے گی۔ کاشف کا بڑا بھائی اس سے علیحدہ رہتا تھا اور ان کا گھر بھی نمرا لوگوں کے گھر سے کافی دور تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ اس واقعے کے 4 دن بعد نمرا اپنی ساس کے ساتھ بڑی پیار محبت سے بات کرنے لگی تھی۔
اس کی ساس بھی یہ دیکھ کر حیران تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آئی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہے، حالانکہ وہ تو انہیں گھر سے باہر نکالنے کے پلان بنا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی ساس کے ساتھ جیٹ کے گھر جانے کا پروگرام بنایا تو وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئیں، کیونکہ وہ کچھ دنوں سے اپنے بڑے بیٹے کے ہاں نہ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ دونوں تیار ہو کر جیٹ کے گھر کے لیے نکل گئیں۔ 15 منٹ کے اندر ہی وہ رکشے سے جیٹ کے گھر پہنچ گئیں۔ اس کی جٹھانی نے ان کی بڑی اوبھگت کی، کیونکہ وہ ایک اچھی عورت تھی۔ ویسے تو نمرا بھی اچھی تھی، لیکن اسے ساس کی روک ٹوک پسند نہ تھی، اس لیے ہی وہ غلط حرکتیں کر جایا کرتی تھی۔ نمرا کی ساس اپنے بیٹے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور نمرا اپنی جٹھانی کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروا رہی تھی۔ ہیلپ کرنا تو صرف ایک بہانہ تھا، وہ تو اپنی جٹھانی کے کان میں یہ بات ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ اب ساس کو مزید نہیں رکھ سکتی۔ پھر موقع دیکھ کر اس نے جٹھانی سے یہ بات کر ہی دی۔ وہ بیچاری اس کی بات پر چپ کھڑی رہی، کیونکہ وہ ساس کو اپنے گھر رکنے پر انکار تو نہ کر سکتی تھی۔ نمرا نے اپنی جٹھانی سے یہ بھی کہا کہ میرا نام نہ آئے، بلکہ تم اپنے شوہر سے یہی کہنا کہ تم ہی اپنی ساس کو رکھنا چاہتی ہو۔ وہ مہربان خاتون اس کی یہ شرط بھی مان گئیں۔ نمرا اپنی ساس کو بتائے بغیر ہی جیٹ کے گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ بیچاری بیٹے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ اب ان کی بہو انہیں بڑی بہو کے حوالے کر کے چلی گئی ہے۔ نمرا پھر سے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اب وہ اپنی ساس سے جان چھڑا چکی تھی، اور اس کی خوشی تو یہی سوچ سوچ کر ختم نہیں ہو رہی تھی کہ اب وہ جب چاہے اپنے دوستوں کو اپنے گھر بلا سکتی ہے یا پھر ان کے گھر جا سکتی ہے۔ وہ سیدھا اپنے گھر نہ گئی تھی، بلکہ اس نے رکشے والے کو مارکیٹ کا راستہ بول دیا۔ اب وہ مارکیٹ میں ادھر سے ادھر گھوم کر اپنی پسند کی چیزیں لے رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ عرصے سے بازار ہی نہ آئی تھی۔ جب 2-3 گھنٹے بعد وہ گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہی دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں، کیونکہ جاتے وقت تو وہ دروازہ بند کر کے گئی تھی اور پیچھے سے تالا بھی لگایا تھا، مگر اسے تالے کی چابی صرف اور صرف اس کے شوہر کے پاس ہی تھی۔ اسی لیے وہ یہ سوچ کر کچھ سکون میں آ گئی کہ شاید اس کا شوہر گھر واپس آ گیا ہو، لیکن یہ بات بھی اسے کچھ عجیب سی لگی تھی، کیونکہ پہلے تو اس کا شوہر اس وقت کبھی نہیں آتا تھا۔ نمرا کی حیرت اس وقت بڑھ گئی جب اس کا کمرہ اندر سے لاک تھا۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگی تھی، مگر اندر سے دروازہ نہ کھولا گیا۔ نمرا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر اندر بیٹھے لوگوں کی باتیں سننا چاہی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر سے کسی عورت کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ نمرا نے پیر سے دروازے پر ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں تو اس کے شوہر کو مجبوراً دروازہ کھولنے آنا ہی پڑا، لیکن اپنی بیوی کو دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا۔ شاید نمرا کی کوئی دوسری دوست آئی ہوگی، اسے لگا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ نمرا وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا تھا، مگر نمرا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے نکل کر اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ وہ اپنی دوست اور اپنے شوہر کا گھٹیا چہرہ نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی دوست بھی اسی وقت گھر سے باہر نکل گئی۔ نمرا کی ساس بھی اب گھر واپس آ چکی تھی، کیونکہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے ہاں نہ رہنا چاہتی تھی۔ انہیں اپنا چھوٹا بیٹا کاشف زیادہ عزیز تھا۔ وہ شروع سے ہی اس کے پاس رہ رہی تھیں۔ جب وہ گھر آئیں تو انہیں بھی ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ میں کہتی تھی نا تم سے کہ دوستوں کو گھر مت بلایا کرو، مگر تم تو میری کوئی بات ہی نہیں سنتی تھی۔ اب خود دیکھ لو۔ وہ اسے تانے مارنے لگی تھیں، کیونکہ ان کی بات بھی جائز تھی۔ وہ اسی لیے ہی اسے کہا کرتی تھیں کہ اپنی دوستوں کو گھر نہ بلایا کرو۔ اسی وقت نمرا کا شوہر اپنی ماں کے کمرے میں آیا اور نمرا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، کیونکہ وہ بھی زیادہ نہ بہکا تھا اور وقت پر ہی ساری کہانی کھل گئی تھی۔ نمرا نے بھی کڑے دل کے ساتھ اسے معاف کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی دوستوں کو اپنے گھر نہ بلایا، کیونکہ ساس کی سمجھداری وہ بھی سمجھ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہی بے وقوف تھی جس نے اپنی جوان اور خوبصورت دوستوں کو اپنے شوہر سے انٹروڈیوس کروایا، اور پھر وہی دوستیں اس کا گھر اجاڑنے میں لگ گئیں۔ یہ نمرا کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا، اور اس سبق کو اس نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔
وہ دن اس کی دوستوں کا نمرا کے گھر میں آخری دن تھا۔ اس دن کے بعد نہ ہی اس کی کوئی دوستیں اس کے گھر آئی اور نہ نمرا خود کسی کے گھر گئی۔